وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ محترم سامعین کرام، درس قرآن پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ جو قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی، برہان آئی، اور تمہاری طرف نے اللہ رب العزت نے نور مبین کو نازل فرمایا۔ اس آیت مقدسہ میں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دلیل فرمایا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، تو دلیل جو ہے وہ معجزہ۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ باقی انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے، ان کے معجزات ان کی حیات طیبہ تک رہے۔ اس کے بعد اب آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے معجزات قیامت تک باقی۔ عظیم معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ ہے کتاب مبین، قرآن مجید برہان رشید۔ اس سے بڑا کوئی، یہ وہ کتاب ہے وہ تبیان لکل شیء، جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ اولین اور آخرین کے واقعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے، واقعات ہم سنتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ دوسرے واقعات سے عظیم ہوتے ہیں، وہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصوں میں سے یعنی بہترین قصہ۔ بہترین قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو انبیاء کا جو ذکر ہے، انبیاء کے جو واقعات ہیں، وہ بہترین جو واقعات ہوتے ہیں۔ وہ قصے ہم پتہ نہیں اپنے گھر میں بچوں کو کیا کیا مطلب کہ جو نا ان کو وہ کارٹون لگا کے دے دیں گے ٹی وی کے اوپر، تو ان
کی تربیت جو کرنی چاہیے وہ تربیت مطلب جو نا کما حق ہو ہم تبھی تربیت نہیں کرتے. ان بچوں کو شروع میں عادتیں مطلب ڈالنی چاہیے کہ کیا مطلب کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے واقعات، آپ کی آل کے محبت کے واقعات ان کو بتانے چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے. مسلمان کے گھر میں کبھی ایسا لوگوں کے گھروں میں یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ باپ نمازی ہے تو ماں بھی نمازی ہے، تو بچے بھی دیکھ کر وہ بھی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عادت، ماحول، جس طرح کی کوئی بات آپ سکھانا چاہو تو ماں باپ، یہ گھر کا جو درس ہے نا، سب سے تربیت کا ایک عظیم درس ہوتا ہے. مولانا، کیونکہ بچوں کو جو سکھاؤ وہ سیکھتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مطلب جو نا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان، اس کا پڑوسی ہندو تھا، تو اس نے طوطا رکھا ہوا تھا، اس نے ہندو نے، اور اس کو جو بات سکھاؤ وہ سیکھ جاتا. تو طوطا جب وہ مطلب جو ہے نا مندر میں جاتا، ہندو طوطا نہیں، ہندو مندر میں جاتا، تو گھر سے نکلتا تو اپنا مطلب نگوری ہاتھ میں پکڑی وہ مندر میں جا رہا ہے. مندر سے جب واپس آتا تو یہ پڑھتا ہوا تھا، رام رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام، رام رام سیتا رام. جب گھر میں داخل ہوتا تو یہی پڑھتا ہوا رام رام سیتا رام سیتا رام. تو وہ طوطا بھی مطلب کہ جو ہے نا وہ جو وہ کہتا تھا وہ سیکھ گیا، وہ بھی آگے سے کہتا تھا رام رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام. اب وہ اس پڑھائی میں بڑا پختہ ہو گیا طوطا جو تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ ہندو جو تھا وہ کسی دوسرے شہر میں اپنے عزیز و اقربا کے پاس اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے چلا گیا. اب اس نے سوچا کہ طوطا میں کہاں ساتھ لے جاؤں گا، تو پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. مسلمان کے دو حقوق ہیں، ایک اس کے پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا حق. یہ دو حق. تو ہندو کا ایک ہی پڑوسی کا حق تھا اس کا. بولا یہ میرا پڑوسی ہے تو میں اس کو دے جاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، وہ طوطا جو تھا اپنے پڑوسی کو دے گیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو لے آؤں گا، تو لے لوں گا. تو وہ جو پڑوسی تھا مسلمان، وہ نمازی تھا، صبح مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا. تو جب وہ پہلے دن صبح فجر کے لیے نماز کے لیے وہ گیا تو واپس آیا تو طوطے نے دیکھا کہ آج اس نے کچھ نہیں بولا. تو طوطا خود ہی بول پڑا رام رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام. مسلمان نے کیا، چپ ہوئے، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو طوطا مطلب وہی سیکھ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بھی مطلب جو ہے نا وہ گھر میں داخل ہوتا وہ بندہ مسلمان، تو طوطا بھی مطلب کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب پر طوطا بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کچھ دنوں کے بعد جب پڑوسی وہ مطلب ہندو واپس آیا، انہوں نے کہا کہ میرا طوطا دے دو واپس. پنجرا پکڑایا، یہ لوگ اپنا طوطا واپس لے لو. تو طوطا واپس لے لیا. جب وہ ہندو مندر سے صبح واپس آیا نا، یوں ہی اندر داخل ہوا تو کہتا ہے رام رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام. تو طوطا آگے سے کہتا ہے چپ ہوئے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ گھر کا درس بڑا عظیم ہے. ان کو جو سکھاؤ وہ سیکھ جاتے ہیں. اگر کچھ نہ سکھاؤ، ان کو وہی چیز مطلب ڈرامے دکھاتے رہو تو کل کو پھر نہیں، پھر مطلب جب شادی ہوگی نا تو پھر یہی ہوگا کہ مطلب جو ہے نا ان کو کسی اور جگہ میں چھوڑو، یہ ہماری
نیند میں خلل واقع ہوتا ہے ان کی وجہ سے، ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، یہ کھانستے رہتے ہیں۔ تے ہوں تو کھنگن دے ہو اس واسطے کہ تو تربیت ہی نہیں کیتی ہو، تینوں پتہ ہی نہیں، تو کدی مطلب ایسے نماز والے پاسے آئے ہی نہیں، تینوں فکر ہی نہیں سی کہ ساڈے مطلب ساری پیدائش دا مقصد کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت جل وعلا نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ سب ہدایت و رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمیں تو یہ تو فکر ہی نہیں نا، جب اپنے گلے پڑی تو پھر پتہ چلا او یہ کیا ہوا۔ بھائی جب بندہ مطلب یہ کسی کی تکلیف میں ہے، وہ ساتھ میں کوئی بیمار ہو جائے مسایا یا کوئی یار بڑا افسوس ہے کوئی فوت ہو جائے، تو جب اپنے ساتھ یہ معاملہ ہو تو تکلیف کا پتہ اس وقت چلتا ہے۔ مسلمان ایک جسد ہے، ایک جسم ہے، جب اس کو تکلیف کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو تو اپنے آپ کو تکلیف سمجھنی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو ہماری ہی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ اب یہ محفلیں بھی مطلب جو ہے نا اپنے اختتام کو ہے، وہ جن کو تیار کیا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تیار ہوئے ہیں مطلب ان کے ایمان کو اسی طرح مطلب جو ہے نا حرارت ملنی چاہیے، مطلب جو ہے نا متحرک ہونا چاہیے ان کو، کہ جو ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، چلو یہاں نہیں نماز پڑھنے آتے تھے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور مسجد میں جاتے ہوں گے، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر ہم سو گئے تو پھر وہ بھی سو جائیں گے۔ بھائی مطلب جو ہے نا بات تو اسی طرح ہے نا، جب آدمی مطلب نہیں دیکھا جڑے مالشا مولشا مطلب جڑے نا پیدل چلنے والے مطلب لانگ مارچ کرتے ہیں تو صحت واسطے بڑا اچھا ہے، لانگ مارچ کرتے ہیں تو جڑے بندے وچوں چھڑ دیندے نے پھر کچھ دنوں کے بعد شروع کرتے ہیں تو انہوں نے پھر گلٹ پی جاندے ہو جاندی ہے، پھر انہوں نے مالش کرو سارا کچھ مطلب تے اللہ کرے جڑے معاملات نے ہن مطلب کہ انہوں گلٹ نہ پین، اے متحرک ہی رہن، تے اللہ سانوں مطلب کہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، جذبہ ایمان عطا فرمائے، صحت و عافیت اور سلامتی ایمان عطا فرمائے۔